بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل شام کو آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی، اور جو کہ بڑی ایک وارننگ تھی عمران خان صاحب کے لیے، اور وہ جو الزامات لگا رہے ہیں اپنے اوپر قاتلانہ حملے اور اپنے بارے میں جو قتل کی سازش کے متعلق وہ بار بار بات کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو آپ کو بتایا کہ وہ ڈی جی سی جنرل فیصل کے بارے میں جو بات کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے جو بات کی اس کے اوپر آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا کہ جی یہ بالکل ایک بیس لیس بات ہے، فیبریکیٹڈ بات ہے، اور یہ کہ سیاسی پروپیگنڈا ہے، اور عمران خان صاحب کو اس چیز سے روکنا چاہیے، اور یہ کہ جی اگر ان کے پاس کوئی چیز ہے تو ان کو لیگل کورس کو فالو کرنا چاہیے۔ ادروائز انہوں نے کہا کہ اگر یہ چیز فرض کریں ایسے ہی چلتی ہے تو ہم لیگل کورس جو ہے وہ آپٹ کر سکتے ہیں۔ اس قسم کی بات تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی۔ کل یہ رات کو ہوا، اور آج صبح عمران خان صاحب اسلام آباد ان کی پیشی ہے، روانگی سے قبل انہوں نے لاہور میں اپنی گاڑی میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی، اور اس ویڈیو کو اگر آپ سنتے ہیں تو انفارچونیٹلی یہ کہ جی عمران خان صاحب نے دوبارہ سے وہ ساری کی ساری اپنی جو الزامات ہیں وہ دہرا دیے، اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو قتل کرنے کی، مطلب انہوں نے پہلے قاتلانہ حملے کی بات کی، انہوں نے دوسرا پھر جو وزیر آباد میں جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے حوالے سے بات کی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی جوڈیشل کمپلیکس جو ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ بھی ان کو مارنے کی سازش تھی، اور اس لحاظ سے وہ یہ بات کرتے جا رہے تھے۔ اور انہوں نے یہ کہا آئی ایس پی آر کو، بیسیکلی ڈی جی آئی ایس پی آر کو انہوں نے ایڈریس کر کے کہا کہ جی یہ حقائق ہیں، اور انہوں نے کہا اس کو جو آئی ایس پی آر کی جو مطلب ہے کہ جو پریس ریلیز تھی یا جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی، اس کو بیسیکلی انہوں نے رد کرتے ہوئے اپنے الزامات کو دہرایا، اور بلکہ شاید اس میں لگا ایسے کہ شاید اس میں زیادہ شدت آئی، اور پھر اس میں انہوں نے جو جب گواہی کی بات کی، انہوں نے کہا کہ ایویڈنس کے بارے میں کہ ثبوت کیا ہے، تو سوشل میڈیا کی طرف انہوں نے ریفر کیا۔ تو یہ بڑا ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر فرض کہ جی سب کچھ چیزیں موجود ہیں، سب پتہ ہے، سوشل میڈیا کو آپ دیکھ لیں کہ کیا ثبوت ہیں، تو میں ویسے سوچ رہا تھا کہ مجھے نہیں پتہ سمجھ آتی کہ سوشل میڈیا کے اوپر کس قسم کا ایویڈنس ہوگا۔ سوشل میڈیا تو جھوٹ پھیلانے میں، جھوٹ بولنے میں جنرلی آپ دیکھیں کہ یو کین ناٹ ٹرسٹ، پوری دنیا میں، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، بیکاز وہاں پہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے۔ اور پھر اس طرح کے معاملات کے اوپر جو عمران خان صاحب کے جو اپنے اپریہنشنز ہیں، اور پھر جو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، پھر انہوں نے چونکہ ارشد شریف کی بھی بات کی کہ مرڈر کی بھی بات کی، اور پھر ان کی والدہ کے جی وہ کیا کہتی ہیں کہ کون کون کس میں اس میں کون انوالو ہو سکتا ہے اس کیس میں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ سب کچھ تو سوشل میڈیا یہ عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہیں، اور جبکہ سوشل میڈیا کی سٹینڈنگ کا آپ سب کو پتہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں تو اسد عمر نے ایک بات کی، کل آپ نے سنی ہوگی، فواد چودھری اس سے پہلے میرے ساتھ بات کر چکے ہیں، پرویز الہی صاحب بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ اب میں نے جو آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ جو عمران خان صاحب کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں، جو الزامات لگاتے ہیں، اس کے اوپر وہ ٹرسٹ نہیں کرتے، ان کو یقین نہیں ہے، بیکاز کبھی ان سے بھی شیئر نہیں کیا گیا کہ ثبوت کیا ہے۔ جو عمران خان جو ثبوت کی بات کرتے ہیں نا، ان کو بھی ثبوت ایویڈنس کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ کیا ایویڈنس ہے، کیوں وہ الزامات لگا رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے کان پھٹتے ہیں۔ اسد عمر صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ جی آرمی چیف کو بھی کچھ لوگ غلط انفارمیشن دے رہے ہوں، عمران خان صاحب کو بھی کچھ غلط انفارمیشن دے رہے ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ دونوں کو ایک کمرے میں بٹھا کے تو آپ آپس میں گلے شکوے کر لیں، تاکہ یہ چیزیں کلیئر ہوں، ان کا یہ مقصد تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ اب اس سے پہلے میں نے جیسے کہا، آپ فواد چودھری صاحب مجھے خود یہی والی بات کر چکے ہیں، اسی لحاظ سے کہ غلط فہمیاں پیدا کی جا چکی ہیں، بیکاز آپس میں کوئی ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، کمیونیکیشن ختم ہو گیا آپس میں۔ اب یہ ہے کہ جی کیا ایک طرف عمران خان صاحب یہ الزامات لگا رہے ہیں، دوسری طرف ان کی پارٹی لیڈرشپ یہ والی بات کر رہی ہے، تو کیا یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ جی یہ تاکہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں، بہتر نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہو جائے ہماری، اب ظاہر ہے ورنہ سٹنگ آرمی چیف کا کیا کام کسی بھی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ملنا ملانا۔ اگر جنرل باجوہ صاحب اس طرح کرتے رہے تو وہ غلط تھا، اگر اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا تو غلط تھا۔ آرمی چیف کا سیاسی لوگوں سے ملنے کا
کوئی بھی مطلب ہے کہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ وہ حکومت، جس کی بھی حکومت ہو، کوئی بھی سیاسی حکومت ہو، حکومت کو جواب دہ ہیں، حکومت کے انڈر فوج ہے، حکومت کے لوگوں سے اور پرائم منسٹر یا جو بھی ان کے ریلیونٹ ان سے جس کا تعلق ہے، آرمی چیف، ان سے مل سکتے ہیں، ان سے لیکن اور وہ کوئی بھی حکومت ہو، میں بے شک پی ٹی آئی کی ہو، پی ایم ایل این کی ہو، کس پارٹی کی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی آپ اپوزیشن کے لوگوں سے جا کے ملنا شروع کر دیں، تو پھر تو یہ مسئلہ ہی، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈیٹیچمنٹ، کہ آپ سیاست سے اپنے آپ کو دور کریں، تو وہ تو پاسبل ہی نہیں ہو سکتا پھر۔ سو یہ جو بات اسد عمر نے بات کی، یہ میری کمپریہنشن سے باہر ہے۔ فواد چودھری صاحب نے بھی جو بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک ایسپیکٹ تو اس کا یہ ہے کہ جی یہ وہ والا کہ جی کہیں یہ اسٹریٹجی تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں، یہ پریشر ہے بڑھایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ جی آپ اور یہ کہ جی تعلقات تاکہ ہمارے نارملائز اور بہتر تعلقات ہوں، تاکہ ظاہر ہے آپ گورنمنٹ میں آ سکیں، آپ الیکشن ہوں اور پھر آپ گورنمنٹ میں آ سکیں، اور پھر یہ ظاہر ہے الزامات جو ہیں وہ بلائے جا سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے۔ 2013-14 سے دیکھ لیں، دھرنے کے زمانے سے انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس فواد چودھری صاحب کو کیا کچھ ان کے بارے میں نہیں کہا، انہوں نے اس وقت کے جو چیف الیکشن کمشنر فخر الدین ابراہیم صاحب کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا، اس وقت کے بہت سے لوگوں کے متعلق انہوں نے جنگ گروپ کے اگینسٹ، انہوں نے یہ جو نظم سیٹھی اینڈ سو مینی ادرس، بہت سے لوگوں کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا، لیکن وہ سب کچھ جو ہے ظاہر ہے وہ بھول گئے، اور سب کچھ یہ ظاہر ہے چونکہ ٹائم پاس ہو گیا، نئی سچویشن آ گئی، نئے الزامات آنا شروع ہو گئے، وہ چیزیں سب بیک گراؤنڈ میں چلی گئیں، کسی کے بارے میں کچھ پھر یہ نہیں کہ جی یہ چیز انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے۔ اپنی گورنمنٹ آئی، جتنے بھی الزامات لگائے، کسی کے بارے میں کبھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرائی، جو بڑے سیریس الزامات بھی، غداری کے بھی الزامات لگائے، انڈیا سے بھی لوگوں کے کنیکشنز کی بات کی انہوں نے، اس وقت بہت سیریس الزامات لگائے، کسی الزام کے اوپر انہوں نے انویسٹیگیشن نہیں کروائی۔ تو ابھی ہوا اور آگے چل کے یہی بات دوبارہ سے آگے چل نکلے گی، اور پھر نئی سچویشن آ جائے گی، یہ الزامات بھی بھول جائیں گے۔ لیکن یہ جو الزامات لگا رہے ہیں، دیز آر ویری سیریس ایلیگیشن، بیکاز اٹ انوالوز دا انسٹیٹیوشن آف پاکستان آرمی، ISI۔ یہ ایک، اور وہ پاکستان کی آپ دیکھ لیں کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے، پاکستان کے ڈیفنس کے لیے، سو آپ اگر فرض کریں کہ اپنے سیاسی اپوننٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا ایون پولیس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ہر ایک کے بارے میں اس قسم کے الزامات لگاتے ہوئے کسی کے بارے میں بھی میرا خیال ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ اپنے فوج کے اگینسٹ یا فوج کے ادارے کے اہم لوگوں کے متعلق الزامات لگاتے ہیں تو اس کے بڑے سیریس کنسیکوینسز ہوتے ہیں۔ تو اچھا، اب یہ ہے کہ جو عمران خان کی جو بات سن کے، تو ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر ان کا بڑا ایمفسس ہے، پھر انہوں نے یہی والی بات کی جی کہ وہی والی انہوں نے نام آج میرا نہیں لیا اپنی ویڈیو میں، لیکن انہوں نے یہی جو ISI کے DGC ہیں ان کا اور ایک ٹولہ ان کے ساتھ، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں میری زندگی کے پیچھے، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کا نام ارشد شریف جو ہے، جب ان کا مرڈر ہوا تو اس کے بعد ان کی والدہ جو ہیں وہ انہی لوگوں کا مطلب ہے کہ انہی DGC اور پھر اس ٹولے کا جو نام لے رہے ہیں وہی لوگ ہیں، یعنی کہ میرے پیچھے بھی وہی لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ صرف میں ایک بات آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، دیکھیے گا۔ جب وزیر آباد کا جب انسیڈنٹ ہوا تو عمران خان صاحب نے جو انیشیل الزام لگایا، اس کے اوپر پرائم منسٹر شہباز شریف، انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ اور پھر DGC، ان تینوں کا نام لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اب جو سچویشن آ گئی، اب پرائم منسٹر غائب ہو گئے، رانا ثناء اللہ غائب ہو گئے، اور اب DGC اور وہ ٹولہ جن کے نام مطلب ہے کہ ارشد شریف مرحوم کی والدہ نے لیے، اب مطلب ہے کہ جو ان کی سازش کے جو ایلیمنٹس تھے وہ بدل گئے، لیکن فوکس کہاں پہ رہا؟ پرائم منسٹر سے فوکس چلا گیا، اپنے پولیٹیکل اپوننٹ سے فوکس چلا گیا، فوکس وہاں پہ آ گیا جو اسٹیبلشمنٹ سے جن کا تعلق ہے، اور سو وہی جو والی سچویشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارا جو ٹارگٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، مطلب ہے کہ اس وقت ان کے الزامات کی۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے بھی کل یہی والی بات کی کہ جی جب کہ میں نے کہا تھا کہ یہ FIR، میں نے روکا تھا کہ یہ FIR نہیں دینی عمران خان کی، انہوں نے دیکھیں پہلے بھی کہا تھا، انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ یہ FIR نہیں دینی، اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ
میں نے عمران خان صاحب کو یہ بھی کہا تھا کہ اپنی مرضی کے پولیس کے لوگ آپ ٹیم بنا دیں اور وہ انویسٹیگیشن کر لے، تو آپ جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی اس کی بنیاد کے اوپر ایف آئی آر ہو جائے گی، لیکن اینی ہاؤ اس طرح سے نہیں ہوا۔ لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جب پرویز الہی چیف منسٹر تھے، پرویز الہی اس وقت پی ایم ایل کیو سے تعلق تھا، آج ان کا پی ٹی آئی سے تعلق تھا، آج جو بات کی، آج پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اور اس وقت پرویز الہی صاحب نے جو بات کی تھی، وہ جس وقت شوکت خانہ میں عمران خان صاحب کو ملنے وہاں پہ گئے، تو جہاں سے باہر نکلے تو اسد عمر یا شاید ایک دو کوئی اور لوگ، انہوں نے آ کے کہا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ 3 لوگ ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ تو جس کے اوپر پرویز الہی صاحب نے یہ کہا کہ آپ ایک فوجی جرنیل کی بات کر رہے ہیں، میں تو ایک فوج کے ایک سپاہی کے اگینسٹ بھی اس طرح ایف آئی آر نہیں دے سکتا جب تک کہ فیئر انویسٹیگیشن نہ ہو۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے کہ جی بس آپ کے دل میں آیا، جو دماغ میں آیا، اور اس کے لحاظ سے آپ وہ کر دیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایف آئی آر کروانے کی بات یا الزامات لگانے کی بات کہ مجھے اپنے بارے میں کہ جی مجھے یہ بندہ قتل کروا سکتا ہے یا میری زندگی کے پیچھے یہ والا ہے، یہ الزامات جو ہیں یہ لگائے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی جب ان کا جب مرڈر ہوا، اسیسینیشن سے پہلے انہوں نے بھی الزامات لگائے تھے، اور اس میں تو پرویز الہی صاحب کا بھی نام تھا، تو اس میں تو اور بھی لوگوں کا نام تھا، اور وہ لوگ جو کہ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پرویز الہی صاحب ایون پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے مل کے، تو آپ دیکھ لیں کہ ان کے کولیشن پارٹنرز بھی رہے۔ تو یہ جو سیاسی باتیں، اور جتنے بھی وہ نام تھے ان میں سے کسی کو بھی اس کیس میں اس طریقے سے انوالو نہیں کیا گیا، جتنے بھی نام اس میں تھے، اس وقت کے ڈی جی آئی بی کا بھی نام تھا، اور اس طرح کوئی 4-5 نام تھے۔ تو اب یہ ہے کہ جی اب عمران خان صاحب نے یہ بات کر دی، اور عمران خان صاحب نے جس دن حملہ ہوا اس کے کچھ عرصے بعد تک وہ کوئی اور نام لیتے تھے، اور اب وہ جو ہے انہوں نے پرائم منسٹر اور ان کا نام نکال کے، اور اب انہوں نے نئے نام دے دیے۔ سو اس لحاظ سے یہ جو ہے یہ ایک لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے، جو مسئلہ یہ ہے کہ وہی والی بات کہ آئی ایس پی آر نے جو کل کہا، وہ ان کا ایک پیشنس کی ایک حد ہے، بیکاز کتنے عرصے سے، پچھلے تقریباً کئی مہینوں سے کہ یہی الزامات در الزامات لگتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا تھا کہ اب تھوڑی سی ایک عمران خان صاحب بیٹھیں گے، سوچیں گے، اپنی پالیسی کو ریویو کریں گے، اور پھر کہ جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں، جس طرح اسد عمر ہیں، فواد چودھری ہیں، اینڈ سو مینی ادرز، پرویز الہی ہیں، وہ بھی ان سے بات چیت کر کے ان کو سمجھائیں گے کہ رکنے کی اس وقت تھوڑا سا رکیں، سوچیں، اور شاید اس طرح الزامات ہمیں نہیں لگانے چاہیے اس طرح، بیکاز اس سے حالات خراب ہوتے ہیں، اس سے فوج بدنام ہوتی ہے، اس سے فوج کے ادارے کے اوپر اور آئی ایس آئی کے اوپر جو ہے وہ بڑے سیریس قسم کے، ظاہر ہے اس کے ریپرکشنز ہیں ان کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں، سب کے لیے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ انفارچونیٹلی نہیں رکے، اور انہوں نے یہی بات کر دی، اور وہ بات انہوں نے کی کہ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے جو باتیں اور کی، کچھ امپورٹنٹ بات وہ یہ تھی کہ جی انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ ویڈیو ایک دم سے ویڈیو سامنے آ گئی، اور جو جب وزیر آباد کا جب مطلب حملہ ہوا، اور جو جس شخص نے قاتلانہ حملہ کیا اس کی ویڈیو سامنے آ گئی، اس کے پیچھے بھی یہی تھے، اور اس کو کنیکٹ کر دیا انہوں نے یہ کہ جی چونکہ اس لیے کہ جی یہی لوگ انوالو تھے۔ تو حالانکہ آپ کو بتایا کہ جس نے حملہ کیا تھا، جو پولیس کی کسٹڈی میں ہے ابھی بھی، اس کی جو سٹیٹمنٹس آئی تھیں، جو ویڈیو سٹیٹمنٹس تھیں، اور ادروائز بھی جو پولیس کو یا جی آئی ٹی کو اس نے کہا تھا، اس نے کسی کا نام نہیں لیا، اس نے کوئی کنیکشن نہیں بتایا، اس نے کہا کہ وہی جو بھی مذہبی ایک ریزن بتا کے اس نے کہا کہ میں نے خود سے فیصلہ کیا، اور میرے عمران خان صاحب کے اوپر میں نے وہ اٹیک کیا تھا، اور اس نے کہا میرا کسی سے کوئی کنیکشن نہیں۔ یہ سب کچھ اب ویڈیو سامنے کیوں آئی؟ آپ کو بتایا کہ جس وقت ارشد شریف کے اوپر بھی جب ارشد شریف کا جب مرڈر ہوا، اور اس کے بعد بھی آپ کو بتایا کہ فوری طور کے اوپر ایک الزامات کی بوچھاڑ سوشل میڈیا کے اوپر آ گئی، جس سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس کی ایویڈنس ویلیو کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں اتنا زیادہ اس کی اہمیت دیتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا، اسی طریقے کی باتیں سٹارٹ ہوئیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ایسی بات ہوں گی تو آئی ایس آئی ہو
گورنمنٹ ہو یا جب جو بھی سرکاری ہوں گے ادارے، تو یہ بڑی نیچرل سی بات ہے کہ جب آپ اب سوشل میڈیا چونکہ بڑا خطرناک ہو گیا ہے، یہ پروپیگنڈا کرنے میں اور جو کہ جھوٹ پھیلانے میں، اور جھوٹ بہت زیادہ پھیلایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سب کچھ بالکل سچ بھی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے سامنے مطلب ہے کہ کچھ بہتر بھی ہوتا ہے، لیکن جنرلی پوری دنیا میں جیسے میں شروع میں آپ کو بتا رہا تھا، سوشل میڈیا جھوٹ پھیلانے میں، جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں بہت آگے نکل چکا ہے، اور اس کا توڑ ابھی کسی کے پاس موجود نہیں۔ اب جب اس قسم کی کوئی بڑا انسیڈنٹ ہوگا، ایک پاکستان کے سیاسی لیڈر کے اوپر اس طرح حملہ ہوگا، اور اگر اس طرح اس کا چونکہ پہلے وہ اس طرح کی باتیں کر چکے، جی 4 لوگ ہیں جو مجھے اور میں نے ان کے بارے میں ویڈیو ریکارڈ کروا دی کہ وہ 4 لوگ کون ہوں گے، اور جب میرے اوپر خدا مجھے اگر قتل کر دیا گیا تو ویڈیو سامنے آ جائے گی، وہ میں نے سیکیور کروا لی۔ جب اس طرح کی باتیں، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں، جب اگر قاتلانہ حملہ ہو گیا تو پھر اس کے اوپر لوگ ظاہر ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہی والی بات اسپیکولیشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو اب یہ ہے، مجھے بتائیں کہ اس وقت ISI یا کسی نے بھی کیا اگر ایسی ویڈیو کا پتہ لگا ہو کہ جی اس کی ویڈیو جو بندہ پکڑا گیا اس نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے، تو وہ ویڈیو جاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو مس انفارمیشن ہے، یا وہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے، یا وہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کو آپ بیسیکلی کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ شخص تو یہ والی بات کر رہا ہے، لیکن اس کو ظاہر ہے اس کو ایک نیا اینگل دے دیا گیا، اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل دے دیا گیا۔ قانونی طور کے اوپر یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ جی کیا وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ پبلک ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ایک الگ بحث ہے، بالکل اس کے اوپر کوئی شک نہیں۔ لیکن اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ جی جو عمران خان صاحب کو جو لوگ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا ان کی سازش تیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ویڈیو آپ عام کر دیں۔ یہ جو ہے یہ اچھا، پھر اسی لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ جو انیشیل بھی رپورٹس تھیں، جو انویسٹیگیشن تھی، یہ بات کلیئرلی، اور پھر پوسٹ مارٹم بھی جو تھا اس سے بھی ہوا کہ جی 2 قسم کے ایمونیشن استعمال ہوئے ہیں، 2 قسم کی، ایک تو وہ جس نے اٹیک کیا تھا عمران خان صاحب کے اوپر، اور دوسرا عمران خان صاحب کے اوپر جو کنٹینر کے اوپر کوئی گارڈ وارڈ کھڑا تھا، اس کا ایک جو بلٹ تھی وہ جا کے اس بندے کو لگی جو کہ وہاں پہ نیچے ان کا PTI کا ایک سپورٹر تھا، اور پھر اس کی وہ جاں بحق ہو گیا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو یہ جو چیز تھی، تو اس قسم کی مطلب ہے کہ وہ رپورٹ، تو اب عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں 3 قسم کا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو بیسیکلی ظاہر ہے پرویز الہی صاحب کی جب PTI کی اپنی گورنمنٹ تھی، تو وہاں پہ وہی والی بات کہ عمران خان صاحب اپنی مرضی کے لوگوں کو کر کے تو انویسٹیگیشنز کروانی چاہیے تھی ان کو۔ GIT نہیں، دیکھیں جب اس طرح کے، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جب یہ مسئلے ہوتے ہیں تو اصل انویسٹیگیشن پولیس کی ہوتی ہے۔ جو کرائم میں جب کوئی بھی جب سیریس کرائم ہو تو اس میں انویسٹیگیشن ہمیشہ پولیس نے کرنی ہوتی ہے۔ آپ پولیس میں اپنی مرضی کے لوگوں کو لے لیں، اپنے جس کے اوپر آپ کو فل ٹرسٹ ہے، تو آپ اس کو لے کے تو آپ انویسٹیگیشن سٹارٹ کروا دیں۔ اینی ہاؤ، اب یہ مسئلہ سیاسی بن گیا ہے بہت بڑا، اور سیاسی اس لحاظ سے کہ ایک کنفرنٹیشن کسی سٹیج ہے بٹوین عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ، اور عمران خان صاحب انفارچونیٹلی وہی والی بات ہے کہ ہی از انسٹاپیبل، رکنے کا نام نہیں لے رہے، اور یہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خطرناک ہے، ظاہر ہے پاکستان کے لیے خطرناک ہے، یہ انسٹیٹیوشنز کے لیے خطرناک ہے، یہ عمران خان صاحب کے اپنے اور ان کی سیاسی پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ان کے اپنے لوگ بڑے کنسرنڈ ہیں۔ ان کے ابھی فارمر پرائم منسٹر جو AJK کے ہیں، آپ دیکھیں جو الیاس صاحب، انہوں نے ابھی کل ایک سٹیٹمنٹ دی، اور وہی والی بات کہ عمران خان جو بات کی ہے انہوں نے، اور جو ISPR کی جو سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ بالکل صحیح بات ہے، اور اس قسم کی چیزوں کی، اس طرح کی جو غیر ذمہ داری کی اجازت بالکل بھی نہیں دینی چاہیے، اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس قسم کی باتیں کی، مطلب ہے کہ انہوں نے کہا عمران خان صاحب کے متعلق، انہوں نے کہا مطلب ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کو رکنا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہ چیزیں نہیں ختم ہو رہی۔ اب یہ ہے کہ جب یہ اس قسم کی سٹیج ہے تو سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں، میں اب کہتا ہوں کہ یہ چیزیں بڑی کمپلیکس ہیں۔ یا تو سولوشن یہ ہے کہ جس طرح اسد عمر صاحب کہتے ہیں نا کہ جی آرمی چیف عمران خان صاحب سے ملنے چلے جائیں، یا ان کو اپنے پاس بلا لیں،
اور آپس میں مل بیٹھ کے تو اپنے گلے شکوے دور کر کے تو اسٹیبلشمنٹ اس طرح کرے جس طرح عمران خان صاحب چاہتے ہیں، تو پھر میں آپ کو بتا دوں یہ سارے گلے شکوے، یہ سب شکایتیں ختم ہو جائیں گی، یہ سارے الزامات پیچھے ہٹ جائیں گے۔ پھر یہ کسی قسم کا، اس میں آپ کو بتا دوں، کوئی الزام عمران خان صاحب نہیں لگائیں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی الزام عمران خان صاحب نہیں لگائیں گے۔ اچھا، اگر یہ کام نہیں ہوتا، جو کہ نہیں ہوگا، جو کہ ہونا اس لیے نہیں چاہیے، میں آپ کو بتاؤں کہ وہی والی بات کہ کس لحاظ سے مطلب ہے کہ کیسے آرمی چیف اپوزیشن لیڈرز سے ملے، اور چونکہ اس کا تعلق سیاست سے ہے، عمران خان صاحب نے الیکشن لڑنا ہے، عمران خان صاحب نے الیکشن لڑ کے تو پاور میں آنا ہے، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اور پھر سو یہ جو مسائل ہیں عمران خان صاحب، یہ تو سولوشن اس طرح سے تو ہو نہیں سکتا۔ میری ذاتی رائے میں عمران خان کا جو ٹرسٹ ہے اس وقت، وہ ٹرسٹ ہے ان کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر۔ تو میری ذاتی رائے میں چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے، اور ان کے سامنے وہ درخواست آلریڈی کر چکے ہیں اپنے اس کیس کے بارے میں، جس کا شاید اسد عمر نے بھی کہا تھا، حوالہ دیا تھا۔ چیف جسٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے انڈر ایک کمیشن بنائیں، وہ خود ان کیمرہ بے شک اس کی پروسیڈنگ کریں، وہ تمام پارٹیز کو، عمران خان صاحب کو بلائیں، ان سے ثبوت لیں، ایویڈنس لیں، سوشل میڈیا کے اوپر جو عمران خان صاحب جس ایویڈنس کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں، وہ ایویڈنس بھی ذرا پیش کریں آ کے انہی کے سامنے، چیف جسٹس صاحب کے سامنے۔ اور پلس پھر جو باقی بھی پلیئرز ہیں، جو آئی ایس آئی کے جن لوگوں کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور پھر کیا کیا الزامات لگے، کیسے الزامات بدلتے گئے، اس بارے میں بھی سارا کچھ، یہ ساری کی ساری انفارمیشن وہ لے کے آئیں، وہ اس کمیشن کے سامنے رکھیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ دیں، ایک کمیشن یہ جو ہے فیصلہ دے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ورنہ مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی یہ کام یہ رکنے والا ہے، انلیس کہ عمران خان صاحب جو سیاسی دور کے اوپر چاہتے ہیں، جو ان کی منشا ہے، اس کے مطابق چیزیں چلیں، تو شاید چیزیں بدل جائیں گی، شاید نہیں بدلیں گی، مجھے یقین ہے کہ پھر بہت سی چیزیں بدل جائیں گی۔ ادروائز یہ مسئلہ یہاں پہ رکنے والا نہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔